السلام علیکم، اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید۔ میرے تمام نیو سبسکرائبرز کو بہت ویلکم اور پرانے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں چند کا نام لینا چاہتی ہوں آج۔ صبا مبین، واسع، شاہینہ، ساجدہ، اور میں کسی کا نام اگر بھول رہی ہوں تو آئی ایم ریئلی سوری، آپ مجھے مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور لوں گی۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول آبرو، قسط نمبر 31۔ علیزہ کیسی ہو بیٹا؟ سلیم صاحب کی کال تھی۔ وہ علیزہ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ جی پاپا بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس نزلہ بخار چلتا رہتا ہے۔ مجھے ذرا اذلان کا نمبر دو۔ کیوں پاپا، سب خیریت ہے؟ علیزہ کی ہوائیاں گل ہوئی تھی پاپا کی بات سن کر۔ کیوں بھائی، میرا داماد ہے تو نمبر تو ہونا ہی چاہیے نا میرے پاس۔ جی اصل میں وہ کالز اٹھاتے نہیں ہیں، ان کی سیکریٹری ہی ان کی کال سنتی ہے۔ اچھا ایسی بات ہے کیا؟ ہاں بھائی، بڑا آدمی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی، لیکن میں نے اس کے پاس فون دیکھا تھا اس دن۔ جی فون تو ہے لیکن وہ کسی کی کال نہیں اٹھاتے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس سے بات کرنی ہے، تم میرا پیغام اسے دینا کہ ذرا 2 منٹ نکال کر مجھ سے بات کر لے۔ جی پاپا میں بول دوں گی، ابھی وہ ملک میں نہیں ہے۔ ویسے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ ملک میں نہیں ہے مطلب؟ تم اکیلی ہو گھر میں؟ وہ یکدم ہی پریشان ہوئے۔ ہاں اس نے ہنسنے کی اداکاری کی۔ نہیں پاپا، میرے ساتھ ایک 24 گھنٹے کی ملازمہ ہوتی ہے اور درجن بھر ملازم ہیں پورے گھر میں، تو اکیلی کیسے ہوئی؟ وہ کل ہی تو دبئی گئے ہیں، آج رات تک واپس آ جائیں گے۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے۔ علیزہ نے ذرا ان کے ٹلنے پر سکون کا سانس بھرا۔ بات کیا کرنی ہے یہ تو بتائیں۔ تم بہت عرصے سے گھر نہیں آئی، تمہاری ماں اور میں ملنا چاہتے ہیں تم سے۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ تم یہاں آ کر رکو تو ہم آ جائیں گے تم سے ملنے۔ یہی بات کرنی تھی کہ اگر وہ اجازت دے گا تو ہم آ جائیں گے، نہیں تو پھر وہ تمہیں کچھ دن کے لیے گھر بھیج دے۔ ارے وہ تو کہہ رہے تھے کل بھی کہ چلی جاؤ، یہاں کیا کرو گی؟ میں آ جاؤں گا دبئی سے تو واپس بلوا لوں گا، لیکن اس دن ایک رات بغیر بیڈ اور اے سی کے میرے لیے گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ مما سے پوچھیے گا کتنا پریشان ہوئی تھی میں، بس اسی لیے میں خود نہیں آ رہی۔ مطلب تم خود ہم سے گھر آ کر نہیں ملنا چاہتی؟ سلیم صاحب کی یہ بات سن کر علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تو ان سے ملنے کے لیے بہت دنوں سے بے چین تھی، لیکن اس طرح اس حال میں وہ ان سے مل کر انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ارے پاپا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ میں بہت جلد آؤں گی انشاءاللہ۔ پھر کچھ دیر آئمہ کی شادی کے بارے میں کچھ باتیں کر کے علیزہ نے فون بند کر دیا۔ وہ اپنے ذہن میں پلان ترتیب دے رہی تھی تاکہ سلیم صاحب اور شائستہ بیگم کو یہاں اس سے ملنے آنے سے روک سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بس آئمہ کی شادی تک انتظار کرے گی، پھر ایک بار خیر خیریت سے اس کی شادی ہو جائے تو وہ مما پاپا کو سب شروع سے آخر تک بتا کر خود کو تنہائی اور مشکل کی اس قید سے آزاد کر لے گی، لیکن اس وقت تک انہیں روکے رکھنا بہت ضروری تھا۔ ایک کام ہو سکتا ہے، کیوں نہ میں ہفتے کی رات کو چلی جاؤں اور اتوار کی شام واپس آ جاؤں؟ اس طرح کام کا ناغہ بھی نہیں ہوگا اور وہاں بھی سب مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن میں رکشا ٹیکسی میں گئی تو ان کو پکا شک ہو جائے گا۔ آج ہفتہ ہی تھا تو اس نے فوراً پلان ترتیب دے کر اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس نے ایک لگژری کار ڈرائیور سمیت بک کروا دی جو اسے لے کر بھی جاتی اور واپس بھی لاتی۔ اسی طرح علیزہ نے ہر چیز کو اس طرح ترتیب دیا کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ اپنے کپڑے، جوتے، جولری، سب۔ پیسے تو اس کے پاس پرانے 20 لاکھ میں سے ہی کافی پڑے ہوئے تھے، تو اس کا کام آسانی سے ہو گیا۔ بس پھر آفس سے گھر آتے ہی اس نے اپنے میکے جانے کی تیاری کی۔ علیزہ نے تو اپنی طرف سے سلیم صاحب سے جھوٹ بولا تھا کہ اذلان ملک میں نہیں ہے، لیکن یہ سچ تھا، وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا اس کے کالج کے ایک جگری دوست زاویار کے گھر فیملی فنکشن اٹینڈ کرنے۔ اذلان اور آرزو اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ زاویار اسلام آباد کا بہت بڑا بزنس مین اور جانی مانی شخصیت تھا۔ اذلان اور زاویار کی دوستی بہت پرانی تھی، دونوں نے ساتھ پڑھا، ساتھ پہلی بار شراب پی اور ہر اچھا برا کام ساتھ ہی کیا۔
اتفاقاً دونوں کی زندگی کے معاملات بھی کہیں نہ کہیں ایک جیسے تھے. دونوں ہی یتیم مسکین تھے اور بلا کے خوبصورت اور امیر. یہاں تک کہ دونوں کی شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی ایک تھپڑ سے ہی شروع ہوئی تھی. اگر آپ سب مزید زاویار کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو انیلاز ناول پر آپ کو اس کی زندگی کے بارے میں پورا ناول مل جائے گا. اس ناول کا نام بھی آبرو ہی ہے اور میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گی کہ وہاں جائیں انیلاز ناول پر اور اس کا پورا ناول ریڈ کریں. اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو ہم لوگ اس کا سیکول بھی ضرور نکالیں گے. سر بیگم صاحبہ نے ایک مرسڈیز بینز کار کرائے پر لی ہے اور وہ اپنے والدین کے گھر آئی ہیں. میں ان کے ساتھ ہی ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ رہنا اس کے. مرسڈیز بینز، ہا 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 ہا. اذلان اپنے خیال میں ہنس رہا تھا. مسز اذلان، آپ کی یہ کمزوری آپ کے شوہر نامدار کے ہاتھ لگ چکی ہے. اس دن تو آپ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا. ہا ہا ہا. لیکن آپ کو اب بھی بلیک میل کرنا قدرے آسان ثابت ہونے والا ہے. وہ اپنے خیال میں علیزہ سے محو گفتار تھا. وہ ایک دنیا کا جانا مانا بزنس مین، بلاغت شاطر اور سمجھدار آدمی، ایک سرے سے ہی ساری کہانی کا اندازہ لگا چکا تھا کہ علیزہ نے اپنے والدین کو اپنے اور اذلان کی علیحدگی کا نہیں بتایا ہے، اور اب اذلان کا اسے اس بات کو لے کر پریشرائز کرنے کا بھرپور ارادہ تھا. کیا ہو رہا ہے اذلان؟ یہاں اسلام آباد کا موسم تو کراچی سے کافی مختلف اور خوشگوار ہے. بہت ہی رومانٹک. آرزو نے پیچھے سے آ کر اذلان کے کان کے پاس سرگوشی کی. رات کے 2 بجے وہ بڑے ہی مزے سے اپنے باس کے روم میں کھڑی اسے رجھا رہی تھی. اذلان ابھی اسی بندے سے بات کر رہا تھا جسے اس نے 24 گھنٹے علیزہ کی حفاظت اور اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے پر مامور کیا تھا. ہاں بہت. اذلان آرزو کی ہر ادا کو سمجھ رہا تھا. اس نے پلٹ کر اس کی طرف رخ کیے جواب دیا. آج آرزو کو اذلان کی آنکھوں میں خمار اور اپنے لیے نرمی نظر آئی تو اس نے اذلان کی گلے کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں اور آنکھوں سے بھرپور اشارے دینے لگی. رات کا یہ پہر تو اچھوں کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور اذلان کو تو پھولوں سے کھیلنے کی ویسے بھی بڑی پرانی عادت تھی جو ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جانے والی تھی. ویسے بھی علیزہ کے چکر میں اس نے بہت دن سے کچھ ایکسپلور نہیں کیا تھا. اب جب ایک عورت خود اپنے آپ کو پوری طرح سجا سنوار کر پیش کر رہی تھی تو اس نے بھی آرزو پر نظر ثانی کرنے کا سوچا. دونوں وہیں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے. اذلان آرزو کے ہونٹوں پر جھکا، لیکن اچانک ہی اس کی نظروں کے سامنے علیزہ کا حسین سراپا لہرایا. اس نے علیزہ کا خیال جھٹک کر پھر سے اس کے گلاب کی پنکھڑی جیسے لبوں کو خراج بخشنے کی کوشش کی، لیکن اسے بھی بہت شدت سے علیزہ کا خیال آیا. نکاح کی حلال لذت ہمیشہ ہر حرام پر بھاری رہے گی. علیزہ کے کہے اس جملے کی بازگشت اس نے اپنے کانوں میں سنی. اس کا دل ایک دم ہی آرزو سے اچاٹ ہو گیا. اس نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں. کیا ہوا اذلان؟ آپ رک کیوں گئے؟ آرزو اس کے دونوں کندھوں کو اپنے مومی ہاتھوں سے سہلاتے گویا ہوئی. اذلان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے. آرزو اپنے روم میں جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. صبح جلدی نکلنا ہے کراچی کے لیے. اذلان کے 2 ٹوک بولنے پر آرزو کے لیے مزید ایک لمحہ وہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا. وہ فوراً وہاں سے چلی گئی. واہ بھائی، باپ نے کال کی تو بھاگی چلی آئی. ماں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. علیزہ اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھی، بہت خوش اور مطمئن. کافی دنوں کے بعد اسے یوں ہنستا بولنا نصیب ہوا تھا. وہ سب باتیں کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اور اس سب سے علیزہ کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ہو رہا تھا. مما، کل شام میں جانا ہے مجھے. اگر آپ یوں ہی ناراض رہیں گی تو ابھی چلی جاؤں گی. بتا رہی ہوں. بس اپنی سٹھانی پنا اپنے ملازموں کو دکھانا. زیادہ بک بک کی تو ایک چپیٹ پڑے گی. چپ کر بیٹھو یہیں. ہا 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 ہا. علیزہ پورے دل و جان سے ہنس پڑی. علیزہ کے آنے کا سن کر حمدہ بھی آ گئی تھی. حمدہ، علیزہ، آئمہ نے ساری رات خوب باتیں کی اور مزے کیے. حمدہ کا 9واں مہینہ چل رہا تھا، اور جب سے علیزہ کے یہاں خوشخبری کا سب کو پتہ چلا، سب کی خوشیاں دوبالا ہو چکی تھی. وہاں اذلان کو ایک بار پھر علیزہ کی جان لیوا یاد نے آ گھیرا تھا. اسے آج پھر ساری رات ہو گئی اس کے لیے تڑپتے. کیوں تمہاری یاد میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ اذلان بہت پریشان ہو رہا تھا.
اسے ساتھی کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ علیزہ کے علاوہ کسی اور کو اب اپنے پہلو میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہیں دوسرے کمرے میں آرزو کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنے مقصد کے اتنے قریب پہنچ کر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بس اذلان کو حاصل کرنے ہی والی تھی، لیکن شاید یہ اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ جانے انجانے اذلان نے خود کو مکمل طور پر ایک عورت کے لیے وقف کر دیا۔ اب شاید ہی وہ کبھی کسی اور کے لیے اپنے دل اور پناہوں کے دروازے کھول پاتا، لیکن اس بات سے اسے خود بھی واقفیت نہیں تھی۔ جیسے تیسے وہ رات گزری اور اذلان آرزو صبح کی فلائٹ سے کراچی آ گئے۔ تیمور حسن انڈسٹریز کال کر کے بتا دو کہ بورڈ میٹنگ ارینج کریں، میں آج ہی سب فائنلائز کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے کراچی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے علیزہ سے ملنے اور اسے دیکھنے کا انتظام کیا۔ دوپہر 2 بجے میٹنگ شیڈیول کی گئی۔ وہاں علیزہ بھی گھر آ چکی تھی اور بہت خوش اور فریش تھی آفس پہنچی۔ میٹنگ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اذلان، آرزو اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے 2 ممبرز اور میٹنگ کے لیے پہنچ چکے تھے۔ علیزہ کو پریزنٹیشن دینی تھی، لیکن ابھی تک وہ میٹنگ روم میں نہیں پہنچی تھی۔ چارکول بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں سربراہی کرسی پر براجمان اذلان اپنی عادت کے مطابق ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اپنی کرسی پر فائلز رکھ کر اسکرین کی طرف بڑھنے لگی تاکہ پروجیکٹ کے بارے میں تفصیل سمجھا سکے۔ اذلان اسے ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو، لیکن اچانک اس کے دیکھنے پر خلل پڑا جب وہاں ایک زوردار آواز گونجی، دھاڑ! علیزہ نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس کا پیر کسی چیز میں اٹکا۔ ٹیبل کا سہارا لینے پر وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن وہاں رکھا کانچ کا گلاس زمین بوس ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا تم؟ ہر چیز کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ ایک تو خود دیر سے آئی، اوپر سے نقصان بھی کر دیا۔ کیا تمہارا باپ بھرے گا اس نقصان کا ہرجانہ؟ حسن صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور وہ کسی ان پڑھ جاہل شخص کی طرح دھاڑتے ہوئے علیزہ کو ذلیل کرنے لگی۔ آرزو ہنس رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا اس دن کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اسی نے اپنا پیر اڑا کر علیزہ کو گرانا چاہا تھا تاکہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جائے، لیکن علیزہ تو نہیں گری، پر آرزو کے دل کی تمنا حسن نے پوری کر دی تھی۔ بابا کیا ہو گیا؟ ایک معمولی سا گلاس تھا۔ شہریار نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کانچ سے دور کرنا چاہا، جو کہ ابھی بھی اسی کانچ پر کھڑی نم آنکھوں سے سر جھکائے حسن کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ دھاڑ! میٹنگ روم ایک بار پھر دھماکے جیسی آواز سے گونج اٹھا۔ اذلان نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر اس زور سے مارا کہ اس آواز سے وہاں بیٹھے لوگوں کے کان بج گئے۔ شہریار کا ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھتا دیکھ اذلان کے صبر نے جواب دے دیا تھا۔ اب سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکا، دونوں آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیا اور گردن کو جھٹکا دیا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ اپنی کرسی سے ہٹ کر اس نے سب سے پہلے وہی کرسی اٹھا کر پورے دم سے میٹنگ ٹیبل پر دے ماری۔ کرسی ٹوٹ گئی۔ آرزو کیونکہ قریب والی کرسی پر ہی بیٹھی تھی تو اس کی زوردار چیخ نکلی۔ اذلان وہیں نہیں رکا، اس نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر موجود سب گلاس ایک ایک کر کے زمین پر دے مارے، جس سے اتنا شور ہو رہا تھا جیسے میدان جنگ میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ سب سانس روک کے اذلان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا پھر بھی دل نہیں بھرا تو ٹیبل پر موجود لیپ ٹاپ بھی اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے 2 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے، اور ایک لیپ ٹاپ کو تو اس نے سامنے اسکرین پر دے مارا۔ کچھ ہی دیر میں نفاست سے سجا وہ آفس روم کسی تباہ شدہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حسن صاحب ہونکوں کی طرح اذلان کو دیکھ رہے تھے۔ اس سب نقصان کی بھرپائی کر دی جائے گی تمہیں، اس نے حسن کو چیخ کر کہا، جو پہلے ہی بہت ڈر گیا تھا۔ اور ہاں، جو گلاس اس نے توڑا ہے اس کی قیمت بھی شامل کر لینا۔ اس نے علیزہ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، جو سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اذلان کا یہ جنونی روپ دیکھ کر تو آرزو کے خود پسینے چھوٹ گئے تھے۔ جی سر، آل رائٹ، آرزو نے جواب دیا۔ پھر اذلان اس ملبے پر سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا سیدھا وہاں سے باہر چلا گیا۔
ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول. اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. اگر آپ لوگوں کی اسی طرح موٹیویشن رہے گی تو میں کوشش کر کے روز ایپیسوڈ دے دیا کروں گی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے لکھنے کے لیے. ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ. بہت شکریہ.